نیتن یاہو کی ضمانت کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا. بات کر لیتے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب. میں اس وقت آپ سے جو ہم کل پرسوں سے ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہمیں آئیڈیا تھا کہ بڑے مشکل مذاکرات ہوں گے, بڑے ٹیکنیکل راؤنڈز ہوں گے, بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی, ٹائم ٹیکنگ ہوگا, لیکن اتنی جلدی کل یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ سیز فائر از اوور. آج ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ دوبارہ سے سخت ناکہ بندی ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے یا ابھی تک آپ کو امید ہے کہ قیام امن کے آپشنز جو ہیں وہ زیادہ ان میں وزن ہے؟ دیکھیں اس وقت کشیدگی تو بہت زیادہ ہے, اس میں تو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں میں نے کہی تھیں. ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ بہت ہی دشوار ہوں گے آگے جو مذاکرات ہیں, اور یہ کہنے کو تو تکنیکی مذاکرات ہیں, لیکن اصل میں جو ہے نا سارے اہم چیزیں ابھی بہت ساری ڈیسائیڈ ہونی ہیں, کیونکہ اس ایم او یو کی زبان بہت زیادہ مبہم رکھی گئی تھی. اور پھر سارا کچھ اس میں کنڈیشنل تھا کہ جی یہ 90 دن کے لیے ہے, اور اگر آپ یہ کریں گے تو پھر اس طرح کیا جائے گا. تو سارا کچھ تو اصل میں طے پانا تھا ابھی. تو وہ پھر تکنیکی تو کہنے کو ہیں, اصل میں تو یہ بہت سارے جو ہے نا بہت ہی اہم معاملات ان میں طے پانے ہیں. دوسری چیز یہ میں نے کہا تھا کہ بہت ہی مشکل اس میں لمحات آئیں گے, اور ایسا لگے گا کہ سب کچھ بریک ڈاؤن کر گیا نا. یہ اس ایم او یو کے سائن ہونے کے پہلے بھی اور بعد میں بھی میں نے کہا تھا. تو اور اس میں پھر جو ہے ضرورت پڑے گی انٹرمیڈیریز کی انٹرونشن کی, خصوصاً پاکستان اور قطر اور جو دوسرے ممالک اس میں شامل ہیں. اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے ہی ہو رہا ہے. اب دیکھیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ بالکل یہ بریک ڈاؤن کر رہا ہے, اور اب دوبارہ سے ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, تیسری چیز جو سی ہے یہ میں نے کہا تھا کہ جو داخلی سیاست ہے ایران کی اور امریکہ کی, اس میں بہت اثر انداز ہوگی, اور وہ ہو رہی ہے. وہ اس طرح سے کہ دیکھیے دونوں جگہ پہ ایران میں اس طرح کے ایران میں جو ہارڈ لائنرز ہیں, اور اس وقت ایک جو سینٹیمنٹ وہاں پہ بنا ہے اس کی وجہ سے, اور وہ جو ایک جو نیریٹو وہاں پہ بنا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں آبنائے ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے, تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کوشش کی آبنائے ہرمز پہ اپنا کنٹرول رکھنے کی. کیونکہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا, وہاں پہ جو سارے آبی جہاز ہیں وہ عمان والی سائڈ سے, کیونکہ دیکھیں نا یہ جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں 2 سائڈ پہ ہیں نا, ایک سائڈ پہ ایران کے ہیں, دوسری سائڈ پہ عمان کے ہیں. یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس میں خصوصاً جو تنگ ترین مقام ہے جو 24 میل چوڑا ہے, تو اس میں 12 میل کا ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں. تو جہاز عمان کی طرف سے گزرنا شروع ہو گئے. ایران نے کہا کہ نہیں ایران کی طرف سے گزریں, ہمارے سے اجازت لے کے گزریں, بلکہ انہوں نے تو کہا کہ آپ ہمارے سے انشورنس کرائیں پہلے, اور وہ پھر ظاہر ہے اس کی قیمت ہوگی, اور پھر گزریں. تو وہ جہاز نہیں مان رہے تھے یہ بات. اس پہ پھر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ان جہازوں کو. پہلے کیا پھر ایک اور جہاز پہ کیا, پھر اس پہ امریکن سٹرائکس آئیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے 3 جہازوں پہ اور کیا, جس میں ایک قطر کا جہاز بھی تھا. پھر اس پہ پھر امریکہ کی طرف سے یہ میسو سٹرائک. تو یہ معاملہ ادھر سے شروع ہوا ہے سارا. اب اس میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں نا. ایک آپ نے صحیح کہا کہ امریکہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں بہت ہی سخت, اس سے بھی ماحول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے سارا اس وقت. لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ ایران کی طرف سے یہ جو اٹیکس ہیں شپنگ فلو پہ یہ نہ ہو, کیونکہ یہ جو ہے اگر وہ کنٹرول اپنا رکھنے کی کوشش جاری رکھیں گے اس اپنا ہرمز پہ, تو پھر یہ معاملات بالکل بگڑ جائیں گے. جوہر صاحب ایک بات جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے تجزیے میں اور آپ کے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کے مطابق خدا نہ خواستہ ایران پاسبلٹی ہے کہ دوبارہ آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے, یا پھر اتنی کیپیسٹی اور اتنی کیپیبلٹی ابھی ایران میں ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک بلاکیڈ کر کے آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اب یہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر بار بار جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ایک اتنا کانکریٹ ایم او یو سائن ہوا اس کی خلاف ورزی کی گئی, اس کا مستقل حل کیا ہے؟ دیکھیے جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایران بالکل کر سکتا ہے, اس میں یہ کیپیسٹی ہے, کیونکہ اس کو کرنے کے لیے اس کو کوئی بلاکیج کچھ نہیں لگانا ہے, نہ کوئی جہاز کھڑے کرنے ہیں. وہ تو صرف ادھر کچھ جہازوں پہ اٹیک کرنا ہے. اور وہ جہاز جو ہے نا دیکھیں یہاں سے ٹینکرز گزرتے ہیں, بہت بڑے بڑے جو سپر ٹینکرز ہوتے ہیں تیل کے. اب ان میں تو کوئی دفاع تو ہوتا نہیں ہے ان کے پاس, اس پہ تو کوئی آپ ڈرون فائر کر دیں, میزائلز فائر کر دیں, کچھ بھی فائر کر دیں تو وہ ان کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور اتنے بڑے جہاز ہوتے ہیں, اتنے آہستہ گزرتے ہیں کہ وہ لٹرلی سٹنگ ڈکس ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں. تو وہ تو ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایران کے لیے وہاں پہ فائر کر کے. تو جو ہے نا صرف آپ نے یا ایون ابھی وہ کچھ مائنز بچھا سکتے ہیں مزید وہاں پہ, تو بند کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے.
وہ تو بند کرنا تو دیکھیں سب سے آسان ترین کام ہے وہاں پہ نا، کیونکہ ان کا کوسٹ ایران کا ساتھ چلتا ہے، ان کی جغرافی پوزیشن ایسی ہے کہ ان کے لیے بہت آسان ہے یہ. ہاں لیکن اس کی قیمت ہوگی، پھر ایک اس کی قیمت، یہ اسٹرائکس جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی قیمت ہے. پھر یہ سارا معاہدہ جو ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا اگر وہ اس طرح کریں گے، اس کو بالکل بند کر دیں گے. تو پھر یہ ایم او یو جو ہے وہ تو آلریڈی بہت ہی سویرلی اسٹریسڈ ہے، وہ پھر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ دین اٹ ول بی ڈیڈ. اور اس صورت میں پھر ایران کو جو شروع میں بہت زیادہ اچھی ٹرمز ملی ہیں، دیکھیے وہ جو چیزیں کہتے تھے کہ جی ہمیں آپ کیا کیا مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ یہ بلاکیڈ کھول دیں، وہ بھی انہوں نے کھول دیا کنڈیشنلی. کہتے تھے ہمارے پیسے سینکشنز لفٹ کر دیں، وہ بھی لفٹ ہو گئیں. وہ کہتے تھے ہمارے ایسٹس فریز کریں، وہ بھی فریز ہونا شروع ہو گئے. وہ کہتے تھے یہ ریکنسٹرکشن کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، وہ بھی $300 بلین کے فنڈ کی بات شروع ہوگی. وہ کہتے تھے کہ جی آپ ہمارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے، اندرونی معاملات میں، اس پہ بھی جو ہے نا سیکنڈ کلاز میں یہ ہے اس معاہدے کی. وہ کہتے تھے کہ آپ نان ایگریشن پیکٹ اس میں ہوگا، وہ پہلی کلاز میں ہے. بہت ساری چیزیں جب ان کی مان لی گئیں تو پھر اس کے بدلے میں ان کو جو ایک چیز دینی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو جو ہے نا اپنا ہرمز کو اس کو نہیں چھیڑنا تھا، اس پہ ٹریفک کا فلو جو ہے نا وہ واپس ریزیوم ہونے دینا تھا. لیکن اگر وہ وہی نہیں ہونے دیں گے تو پھر تو معاہدہ اب ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ ہے. اب امریکہ کی طرف بھی مسائل ہیں، وہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو بیانات بہت سخت دے دیتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ ایکشنز ان کے ریش ہو جاتے ہیں، ایک دم ہی وہ پھر ایکشنز لے لیتے ہیں. جوہر صاحب میں یہ چیز بھی جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ بیانات جو اسٹاک مارکیٹ ہے، جو عالمی منڈی میں آئل کی قیمت ہے، اس پر بھی بڑے اثر انداز ہوتی ہیں. پورے جنگ جتنے عرصے رہی، جتنے مہینے رہی، ہم نے دیکھا کہاں پر جا کر تیل کی قیمتیں گئیں. پھر ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے اور ملکوں میں بھی اس کا اثر پڑا. اب یہ حالات سے لوگ خوفزدہ بھی ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی ایم او یو سائن ہوا اور اچھی خبریں آنی شروع ہو گئیں سوئٹزرلینڈ سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمیں معیشت تھوڑی ٹریک پر آتی ہوئی نظر آئی. لیکن ابھی کیونکہ ایرانین خامنائی کے فیونرل اور دیگر جو وہاں پہ رسومات ادا کی جا رہی ہیں اس میں مصروف تھے. لیکن جب یہ اس ساری چیزوں سے یہاں سے واپس آئیں گے، دوبارہ سے آن جاب ہوں گے، تو مجھے بتائیے گا کیا پھر یہ جو سیز فائر کا معاملہ ہے وہ اس پر توجہ بھی دیں گے، یا آپ کو لگتا ہے جو ریٹورک ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں وہی ریٹورک یہاں سے بھی سامنے آ رہی؟ کیا یہاں پر بیٹھ کر اب دوبارہ سے مذاکرات کی وہی کوششیں ہوں گی جوہر صاحب جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے جاری تھی؟ جی کوششیں تو بالکل ابھی ہو رہی ہیں. جو انٹرمیڈیریز ہیں، جو اس وقت جو میڈیٹرز ہیں بیچ میں، وہ سارے آپ سمجھ لیں کہ میں نے کل بھی کہا تھا وہ تو انٹینس ان کی طرف سے کوششیں اس وقت بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ معاملہ بالکل ہی بگڑ نہ جائے، کیونکہ بگڑنے کے بالکل قریب ہے اس وقت معاملہ. تو وہ کوششیں تو ہو رہی ہیں. اس میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو ایران کی طرف سے اب یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہرمز پہ کنٹرول رکھیں. اگر جہاز عمان کی طرف سے گزرنا چاہتے ہیں تو ایران کیوں روک رہا ہے ان کو؟ ایران کیوں اٹیک کر رہا ہے وہاں پہ؟ وہ تو دیکھیں وہ تو عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، معاہدے میں یہ بات ہو چکی ہے، اور انٹرنیشنل لا بھی یہی ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے، آپ اس میں نہیں روکیں گے جہازوں کو، کیونکہ جب ان جہازوں پہ حملہ کرنا جو ہے وہ تو پھر ظاہر ہے سارے معاملات بگاڑ دے گا، اور وہ اس کی ایم او یو کی بھی خلاف ورزی ہے. دوسری چیز یہ امریکہ کو بھی جو ہے نا اس وقت ان کو بھی تو ریسٹرینٹ دکھانی چاہیے. وہ جس قسم کے نازیبا اور بہت ہی زیادہ تھریٹننگ بیانات دے دیتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کو بھی نہیں دینے چاہیے. ادھر سے بھی تھوڑی سی جو ہے نا امریکہ کی طرف سے بھی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اور پھر اسرائیل جو نئے شوشے چھوڑتا رہتا ہے، جس طرح انہوں نے ابھی یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، ان کی اسیسینیشن کا پلاٹ ہے. اس قسم کے جو منصوبے یہ چھوڑتے ہیں شوشے، وہ بھی خیر اگر وہ تو باز نہیں آئے گا خیر اسرائیل، لیکن یہ کہ پھر ان پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، وہ دلخورے اتنا نہیں ہونا چاہیے اس پہ. تو یہ دیکھیں اس وقت بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ دونوں فریقین کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ، یہ ایم او یو چلے، یہ ڈائلاگ چلے، یہ پروسیس چلے، بات امن کی طرف جائے. کیونکہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو دونوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور ایران کو خصوصاً، کیونکہ دیکھیں نا ان کی امریکنس کے لیے بہت آسان ہے وہاں پہ ان کی جو اکنامک لائف لائن ہے، وہ پاور سٹیشنز ہیں، بریجز ہیں، ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں، ان کو تباہ کرنا. لیکن پھر ایران اس کے رسپانس میں کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا بھی کیا کیا انہوں نے، وہ اٹیک تو سارے خلیجی ممالک پہ ہی کرتے ہیں نا. وہ بحرین پہ اٹیک کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بیسز ہیں، امریکہ کے اڈے ہیں وہاں پہ. وہ کویت پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ قطر پہ کر دیتے ہیں. تو لیکن نقصان تو مسلمان ملکوں کے ہی دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. وہاں پہ بھی مسلمان ملک ہیں، وہاں ایران بھی مسلمان ملک ہے.
خوشی تو اسرائیل میں ہوتی ہوگی کہ دیکھیں مسلمان ملک جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس لیے ایران کو بھی بہت زیادہ ذمہ داری کی اس وقت ضرورت ہے. ایران میں جو ہارڈ لائنرز ہیں اس وقت بہت سے جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو ایران میں تو اس طرح کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ جی یہ ابنائے ہرمز تو ہماری ہے, ہمیں تو اس پہ کوئی اب نیگوشیٹ بھی نہیں کرنا, یہ تو ہم نے غلطی کی ہے کہ یہ نیگوشیشنز میں جا کے اور یہ جو ہے نا ہمیں نیوکلیر پہ بھی نیگوشیٹ نہیں کرنا. تو اس طرح کی جو ایران کے اندر جو اس طرح کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اگر پریویل کریں گے تو معاملات بہت بگڑ جائیں گے. اور دونوں فریقوں کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے, اور جو ایم او یو ہے خاص طور پر اس کی پاسداری کرنی چاہیے. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایٹ دس پوائنٹ اب ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ بات کر رہے تھے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں پاپولیرٹی گراف گرتا جا رہا ہے, مڈ ٹرم الیکشن سر پہ آ گئے ہیں, دفاعی بجٹ کا نقصان ہو گیا, ان کے وہ ڈیفینس سسٹمز کا اتنا نقصان ہوا, بٹ پھر بھی جنگی جنون سوار ہے. اینڈ دین دس از وٹ جب ہم کہتے ہیں نا کہ زائنسٹ لابی ہے اور بڑی اثر و رسوخ رکھتی ہے امریکہ میں, یہ بات ہوتی ہے, یہ بات کرتے ہیں ہم کہ اتنی انفلوئنشیل ہے وہ لابی کہ ڈونلڈ ٹرمپ 4-5 دفعہ گالیاں بھی نکال چکی ہیں نتن یاہو کو, اس کے باوجود بھی وہی کر رہے ہیں جو نتن یاہو کہہ رہے ہیں ان کو.